السلام علیکم۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جمہوری نظام کا آغاز 5ویں صدی قبل مسیح سے ہوا اور یہ یونان کے شہر ایتھنز میں اس کا آغاز ہوا۔ اس زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ تمام سٹیزنز ان پر لازم تھا کہ وہ حکومت چلانے کے امور میں حصہ لیں، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ جمہوریت آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ بہت سے ملک جمہوریت کا نظام کو فالو کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو جمہوریت کی کامیابی کے لیے اہم ہیں۔ جمہوریت ایک ایسا نظام نہیں ہے کہ جس کو جو جی چاہے کرے۔ اس کی تعریف جو ابراہم لنکن نے کی وہ آج بھی مشہور زمانہ ہے۔ ان میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں سے۔ ایک اور تعریف جو جمہوریت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نظام ہے جس میں تمام شہری مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ آزادی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی مرضی سے چنتے ہیں، جو حکومت بناتے ہیں، ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے حکومتی جمہوریت کے سیلینٹ فیچرز، جو اہم خد و خال ہیں جمہوریت کے، جن کی بنیاد پر جمہوریت آگے پنپتی ہے یا چلتی ہے۔ چند فیکٹرز میں یہاں عرض کروں گا کہ وہ کون کون سے بنیادی عناصر ہیں جن پر جمہوریت کا نظام قائم کیا گیا ہے۔ ان میں سب سے اہم بات افراد کی آزادی، افراد کی تعلیم، افراد کا شعور، کہ وہ اپنے نمائندوں کو کسی عصبیت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے یا برادری کی وجہ سے یا مذہب کی بنیاد پر یا معاش کی بنیاد پر تو نہیں چن رہے، بلکہ وہ اپنے شعور کو آگے رکھتے ہوئے، اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے نمائندے چنیں۔ دوسری ہوتی ہے سیاسی جماعتیں۔ سیاسی جماعتیں بہت اہم ہیں۔ آج کے دور میں منظم جمہوریت کو چلانے میں سیاسی نظاموں کا کردار بہت اہم ہے۔ سیاسی جماعتیں دراصل ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنی رائے کا اظہار کرنے اور عوام کی رائے کو بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کا اگر ایجنڈا یا ان کا جو مستقبل کا پروگرام اچھا ہو تو عوام ان کو ووٹ دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں الیکشن اپنی پہلی پرفارمنس پر، جو انہوں نے پہلے دور حکومت میں پرفارمنس کی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کرتی ہیں، اور لوگ اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ان کو ووٹ دیا جائے یا ان کے خلاف دیا جائے۔ پھر ایک اور چیز بہت ہی اہم ہے، وہ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ جمہوریت میں قانون کی حکمرانی بہت اہم ہے۔ اگر قانون کی حکمرانی نہ ہو تو وہ جمہوریت نہیں رہتی، کیونکہ جو شخص برائی کرتا ہے یا جو سیاسی جماعت کسی برے نظریے کے ساتھ آتی ہے، عوام کی بھلائی کا خیال نہیں کرتی بلکہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کے تحت چلتی ہے، وہ رول آف لا پر عمل نہیں کرتی۔ قانون اور آئین یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں میں قوت برداشت، سیاسی قوت برداشت بہت اہم چیز ہے۔ اگر سیاسی قوت برداشت نہ ہو تو پھر ہلا گلا مچ جاتا ہے، اینکی پیدا ہوتی ہے، ملک میں طوائف الملوکی پھیلتی ہے، جیسے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہوا۔ ایک سیاسی جماعت نے اپنی مرضی لاگو کرنے کی کوشش کی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔
تھوڑا سا اس لحاظ سے میں ایک اور چیز پر بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو ان میں بہت ہی کم جماعتیں ہیں جو ملکی سطح پر جن کو تسلیم کیا جاتا ہے، ورنہ علاقائی جماعتیں بہت سی ہیں جن کا انفلوئنس اپنے اپنے علاقے میں ہے۔ جو سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم ملکی سطح پر قبول کی جا رہی ہیں، ان میں پاکستان پیپلز پارٹی جن کے سربراہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ہیں، تحریک انصاف جن کے سربراہ عمران خان صاحب ہیں، اور مسلم لیگ نواز، نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کے سربراہ نواز شریف ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم غور یہ کریں کہ کیا ان جماعتوں نے اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری روح کو فروغ دیا؟ انہوں نے کبھی الیکشن کروائے؟ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ اگر کسی پارٹی نے ایسے الیکشن کروائے تو وہ فیک الیکشن تھے، وہ اپنے کسی ساتھی کو اپنے مخالفت میں کھڑا ہونے ہی نہیں دیتے، اور اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو پھر ان کو ووٹ ہی نہیں دینے دیتے۔ یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ سیاسی ایک جو جمہوری روح ہے وہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک یوں کہہ لیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ایک ہی ممبر، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، چاہے وہ آصف زرداری یا بلاول بھٹو ہے، وہی اپنی سیاست چلاتے ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں، اور وہی پھر آگے پارٹیوں کو چلاتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ ان جماعتوں کو اپنے اندر الیکشن ضرور کروانے چاہیے۔ شکریہ۔